الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. صدق الله العظيم. میں نے سورہ نساء کی آیات پڑھی ہیں اور یہ آیتیں 11 نمبر کی آیتیں 11 اور 12 دو آیتیں ہیں جو قرآن پاک میں نازل ہوئی، اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے میراث کے مسائل بیان فرمائے ہیں۔ میراث کہتے ہیں اس مال کو کہ جب کوئی آدمی مر جائے، انتقال کر جائے، تو اس نے جو کچھ مال چھوڑا ہے اس کو کس طرح بانٹا جائے گا۔ جیسے شراب کے بیان میں آپ نے سمجھا، زکوٰۃ کے مسئلے میں آپ نے سنا یا سمجھا کہ زکوٰۃ بھی واجب ہوئی ہے مرحلے وار، ایک ساتھ واجب نہیں ہوئی۔ ایسے ہی شراب بھی حرام ہوئی ہے دھیرے دھیرے 2-3 سٹیپ میں۔ ایسے ہی میراث کے بنیادی اور آخری مسائل جو ہے وہ بھی اسٹیپ وائز جو ہے اترے ہیں۔ شروع کے جو اسٹیپس ہیں وہ اسی سورت کی پچھلی آیتوں میں ان کا ذکر ہے۔ ہم وقت کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس لیے کہ بنیادی مواد کچھ ہمارے سامنے آ جائے، اس لیے اوپر والی آیتوں کا جو مضمون ہے، جو ابتدائی طور پر جو ہے میراث کے بارے میں بتایا گیا، اسے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ فائنل میراث کے جو مسائل اور اس کا جو حکم نازل ہوا وہ ان آیات میں ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتے ہیں۔ اچھا، یہ علم کتنا ضروری ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میراث کا علم آدھا علم ہے۔ میراث کا علم جو ہے وہ آدھا علم ہے، کیونکہ زندگی ایک زندگی والی ہے اور ایک موت کے بعد والی ہے۔ زندگی بھر کے جو مسائل ہیں وہ آدھے مسائل ہیں، اور موت کے بعد جتنے مال کے مسائل ہیں وہ زندگی کے آدھے مسئلے ہیں۔ حالانکہ زندگی کے بعد کے مسائل کو ہم سوچتے بھی نہیں ہیں، ان کو مسئلہ سمجھتے بھی نہیں ہیں، ہے نا، ان کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں، ان کو نہ سیکھتے ہیں اور نہ اپنی میراث صحیح طریقے سے ادا ہو جائے یا میراث صحیح طریقے سے بٹ جائے، اس کی کوئی فکر کر کے جاتے ہیں۔ عام طور پر لوگ جو ہے اس کی کوئی فکر نہیں کرتے۔ تو شریعت اسلام نے میراث کے مسائل لاگو فرمائے ہیں، اور ان کو ایک آدمی پر نہ چھوڑ کر شریعت نے اپنے ذمہ کر لیا ہے۔ اپنے ذمہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے مال کو کسی کو بھی دیے بغیر اگر چلا گیا، یا دیا تو نہیں، دینے کی وصیت کر دی کہ میرا فلاں گھر فلاں کو دے دینا، فلاں کاروبار فلاں کو دے دینا، فلاں دکان فلاں کو دے دینا، یا تو ایک آدمی اپنے ہاتھ سے بانٹ کر تقسیم کر دے، مالک بنا دے، قبضہ سونپ دے، تو اس کا جو عمل ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب شریعت اس میں دخل نہیں دے گی، لیکن نہیں بانٹا ہے یا خالی بانٹنے کی وصیت کر دی ہے، تو اس مسئلے کا یا اس حکم کا، اس ول کا،
جس کو ہم وصیت کہتے ہیں، اس کا شریعت میں اعتبار نہیں ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ جو مال آپ چھوڑ کر گئے ہو وہ ہمارے بتائے ہوئے طریقے پر بانٹا جائے گا، اس میں کسی کا کچھ بھی نہیں چلے گا۔ آدمی اپنے طور پر اگر کچھ کرنا چاہتا ہے تو اس کو اختیار ہے کہ وہ 1/3 میں 100 روپے میں سے 33 روپے کو وہ اپنی مرضی سے کسی غیر وارث کو دے سکتا ہے۔ وارث کو تو دے ہی نہیں سکتا، وارث کو تو کچھ بھی اضافہ نہیں دے سکتا۔ غیر وارث کو اگر دینا ہے، مسجد کو دینا ہے، مدرسے کو دینا ہے، کسی اسپتال کو دینا ہے، کسی فرد کو دینا ہے، تو وہ 33% میں سے اسے دینے کا اختیار ہے۔ اور 66% یا 67% جو ہے اس میں آدمی کا کوئی اختیار بھی نہیں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وصیت فرماتے ہیں تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں۔ یہ مضمون ویسے کافی لمبا ہے، ہمارے مدارس میں میراث سے متعلق جو کتاب ہے وہ پورے سال پڑھائی جاتی ہے۔ ایک پیریڈ 40-45 منٹ کا، 1 گھنٹے کا، اس کو پورے سال پڑھایا جاتا ہے، تب جا کر یہ 1 صفحے 2 صفحے کے مسئلے جو ہے وہ پورے ہوتے ہیں۔ لیکن ہم اس کو اس لیے ٹچ کر رہے ہیں تاکہ کم سے کم ہم اس کو موٹا سمجھ سکیں۔ پہلا حکم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للذکر مثل حظ الانثیین۔ ایک اصول نمبر 1 کہ کسی آدمی کا انتقال ہو گیا اور اس نے لڑکا بھی چھوڑا ہے اور لڑکی بھی چھوڑی، لڑکا بھی چھوڑا ہے اور لڑکی بھی چھوڑی۔ 1 بھائی ہے، 2 بہنیں ہیں، 2 بھائی ہیں، 1 بہن ہے، 1 بہن ہے، 3 بھائی 2 بہنیں ہیں، 3 بہنیں 3 بھائی ہیں۔ تو پہلا اصول، مذکر یعنی مرد کو، لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر ملے گا، لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر ملے گا، یعنی 2 لڑکیوں کو 1 لڑکے کے برابر گنیں گے۔ یعنی مثلا 3 لڑکے ہیں اور 2 لڑکیاں ہیں، تو کتنے حصے کریں گے؟ 8، ٹھیک ہے۔ 3 لڑکے اور 2 لڑکیاں 1 لڑکے کے برابر، تو آپ کہہ سکتے ہیں 4 حصے کریں گے یا آپ کہہ سکتے ہیں 8 حصے کریں گے۔ تو ایک حصہ لڑکی کا اور دو حصے لڑکے کے۔ تو ایک اصول طے شدہ ہے کہ اگر مرنے والے کی اولاد میں لڑکا بھی ہے اور لڑکی بھی ہے تو کیا ملے گا؟ 1 لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر ملے گا، یا 1 لڑکی کو جو ملے گا اس کا دگنا لڑکے کو ملے گا۔ اب یہیں پر عام طور پر ہمارے ذہنوں میں جو الجھن ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ لڑکی کو 4 آنے ہیں، لڑکی کے کیا ہے مسئلہ پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں جی صاحب ہم نے سنا ہے کہ لڑکی کو 4 آنے ملتے ہیں، کوئی کہتا ہے لڑکی کو 2 آنے ملتے ہیں۔ تو 2 آنے 4 آنے یہ کوئی بھی اصول نہیں ہے، جتنی شکلیں ہوں گی اتنا مسئلہ بدل جائے گا۔ 100 روپے 3 لڑکے اور 1 لڑکی میں بانٹیں گے تو کیا ملے گا؟ 1 لڑکی کو 12.5، دوسری لڑکی کو 12.5، 25 ہو گئے، اور تینوں لڑکوں کو 25۔ تو ایک کیس آپ نے دیکھا جس میں 3 لڑکے ہیں 2 لڑکیاں ہیں، تو لڑکی کو کیا ملا؟ 12.5%، 25۔ 5 لڑکے 5 لڑکیاں ہوں تو 5 بیٹے 5 بیٹیاں ہوں تو کیا کریں گے آپ؟ 100 روپے کے 15 ٹکڑے کریں گے، 100 روپے کے 15 ٹکڑے کریں گے، اور 5 ٹکڑے لڑکیوں کو ملیں گے اور 2 ٹکڑے جو ہے وہ لڑکوں کو ملیں گے۔ اب آپ 100 روپے کو 15 حصے کر کے بانٹ لو۔ 1 لڑکا 4 لڑکیاں ہیں، 1 لڑکا ہے 3 لڑکیاں ہیں، 4 تو نہیں ہونے دیتے، چوتھے پہ ہو جاتا ہے لڑکا عام طور پر۔ 3 لڑکی 1 لڑکا 3 لڑکیاں۔ آپ یہ بالکل ماڈل ہے، آپ دیکھنا کہیں بھی کیس ٹو کیس 3 کے بعد چوتھا لڑکا اللہ نہیں دیتے، اور پھر چوتھے پہ آدمی فل اسٹاپ کر دیتا ہے کہ نہیں بس ہو گیا کام ختم۔
اب پانچویں کی گنجائش نہیں ہے. تو ایک لڑکا 3 لڑکیاں کیا کریں گے؟ 5 حصے کریں گے. 5 حصوں میں 5 حصے کرنے کا مطلب 20%، 20%، 20% اور 40%. اب ایسے میں لڑکا کیا کہتا ہے پتا ہے؟ مجھے کم مل رہا ہے، بہنیں زیادہ لے جا رہی ہیں، 3 بہنوں کو مل کے 60% جا رہا ہے اور اکیلے لڑکے کو مجھے تو 40% ہی مل رہا ہے. تب وہ بے ایمانی کرتا ہے، کچھ گھال میل کرتا ہے، ادھر ادھر ڈالتا ہے پیسے کو، مال کو، قرضہ دکھاتا ہے اور کچھ بھی گڑبڑ شڑبڑ کرنے کی کوشش عام طور پر لوگ کرتے ہیں الا ماشاء اللہ. تو کیا ہوا؟ آپ کو ایسی مثال بھی ملے گی جس میں 12.5% ملا، ایسی مثال بھی ملے گی جس میں 20% ملا، اور ساری بہنوں کو ملا کے لڑکے سے بھی زیادہ مل گیا. تو یہ کیس ٹو کیس ہے. ایک اصول یہ ہے کہ لڑکے کو لڑکی سے دگنا ملے گا، لڑکی کو جتنا ملے گا لڑکے کو اس سے ڈبل ملے گا. للذکر مثل حظ الانثیین، ایک لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر ملے گا. اب آپ پوچھ رہے ہیں کہ لڑکا ہے ہی نہیں تو، یا لڑکیاں ہیں ہی نہیں تو جتنے لڑکے ہیں اتنے حصے ہو جائیں گے. اگر لڑکیاں نہیں ہیں تو 3 لڑکے ہیں 3 حصے ہو جائیں گے، 5 لڑکے 5 حصے ہو جائیں گے، 10 لڑکے 10 حصے ہو جائیں گے. اگر صرف لڑکیاں ہیں، اگر صرف کیا ہے فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اگر ہو لڑکیاں 2 سے زیادہ، 2 سے زیادہ، 2 لڑکیاں چھوڑی یا 3 چھوڑی یا 4 چھوڑی، 2 سے زیادہ، 2 یا 2 سے زیادہ، تو انہیں ملے گا فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. تو ایسی صورت میں باپ یا ماں کے چھوڑے ہوئے مال میں سے ان 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیوں کو 2/3 مل جائے گا. 2/3 مل جائے گا. 66.66 ٹوٹل ویلیو کا جو ہے وہ ان بیٹیوں کو مل جائے گا. کتنی ہے؟ 2 ہیں تو آدھا آدھا ہو جائے گا، 3 ہیں تو 3 حصے ہو جائیں گے، 5 ہیں تو 5 حصے ہو جائیں گے. آپ پوچھیں گے کہ 2 لڑکیاں یا اس سے زیادہ کا ذکر ہے، ایک کا تذکرہ نہیں کیا اللہ پاک نے. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر ایک آدمی نے اس کے انتقال کے بعد اکلوتی بیٹی چھوڑی، اکلوتی بیٹی چھوڑی، نہ بیٹا ہے نہ دوسری بیٹی ہے، اکلوتی بیٹی ہے، تو اس کو باپ کے مال میں سے، باپ کے پورے مال میں سے آدھا ملے گا. کتنا ملے گا؟ آدھا. آگے بات سمجھ میں؟ اولاد کے متعلق جو 3 شکلیں ہو سکتی ہیں یا 4 شکلیں ہو سکتی ہیں وہ میں قرآن نے بتا دی. لڑکا لڑکی دونوں ہو تو لڑکے کو ڈبل، لڑکی کو سنگل. 2 لڑکیاں یا اس سے زیادہ ہو تو پورے گروپ کو 2/3 66.66. اکیلی ایک لڑکی ہو تو اس کو آدھا حصہ ملے گا. حدیث پاک میں ایک واقعہ ہے، ایک صحابیہ جو ہے وہ غزوہ احد کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان بچیوں کے والد کا غزوہ احد میں انتقال ہو گیا، وہ شہید ہو گئے، اور سارا مال ان کے چچاؤں نے لے لیا. سارا مال کیا کر دیا ہے؟ ان کے چچاؤں نے لے لیا ہے. یعنی جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس وقت عورت کو اور لڑکیوں کو میراث میں کچھ بھی نہیں ملتا تھا. اسلام سے پہلے جو پرانا دستور تھا، پرانا طریقہ تھا، اس میں لڑکی کو چاہے بیٹی ہو، چاہے بہن ہو، چاہے ماں ہو، چاہے بیوی ہو، ان کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا. یہ واقعہ اس پرانی عادت کا اور اس پرانے دستور کی جو ہے نشاندہی کر رہا ہے کہ ان کے ابا کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کے چچاؤں نے ان کا سارا مال لے لیا ہے، اور میں ان دونوں بیٹیوں کی شادی نہیں کر سکتی جب تک کہ ان کے پاس مال نہ ہو. یہ آئی شکایت لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس کا جواب آنے دیجیے. آپ نے ان کو واپس بھیج دیا. اس کے بعد اور بھی اس قسم کے واقعات پیش آئے ہوں گے،
اس کے بعد قرآن نے جو ہے میراث کا حکم بیان فرمایا، اور جب آیت نازل ہوئی تو حضور نے ان کو بلایا، اس بیوہ کو بھی بلایا، دونوں بچیوں کو بلایا، ان کے چچاؤں کو بلایا، اور چچاؤں کو بلا کر کہا کہ ان کے والد کے چھوڑے ہوئے مال میں سے 2/3 مال جو ہے وہ بچیوں کو دے دو، اور یہ جو بیوی ہے ان کی بیوہ ہے اس بیوہ کو اس کا حصہ دے دو، جو باقی بچا وہ تمہارا ہے، جو باقی بچا وہ تمہارا ہے۔ تو فار ایگزامپل اسی کیس کو آپ اسٹڈی کر لیجئے کہ بھائی کسی نے انتقال کیا، اس کی 2 بیٹیاں ہیں، ایک بیوی ہے، اور بس اور کوئی بیٹا بیٹی نہیں ہے، باقی مرنے والے کے بھائی ہیں، یا مرنے والے کا باپ موجود ہے، مرنے والے کا بھائی موجود ہے، تو اس صورت میں 2/3 ملے گا بیٹیوں کو۔ بیوی جو ہے اس بیوی کی 2 شکلیں ہیں، بیوی کی 2 حالتیں آگے آ رہی ہیں، بیوی کی 2 حالتیں ہیں، ایک شوہر کا انتقال ہوا اور شوہر کے انتقال کے بعد بیوی بیوہ ہو گئی، تو دیکھا جائے گا کہ مرنے والے کی کوئی اولاد ہے، مرنے والے کی اولاد ہے یا نہیں ہے۔ اگر مرنے والے کی اولاد ہے تو بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، 12.5%، ٹوٹل کا 8واں حصہ، تو کتنا بنتا ہے 12.5%۔ اور اگر مرنے والے کی کوئی اولاد نہیں ہے، صرف اس کی بیوی ہی ہے، کوئی اولاد اس کی اس عورت سے یا پہلی بھی کسی بیوی سے کوئی اولاد نہیں ہے، تو بیوی کو ملے گا 25%، چوتھا حصہ۔ تو اس کیس میں 2 بیٹیاں تھیں، حضور نے ان کو 12.5% دلوایا، تو 66 اور 12.5 کتنے ہو گئے 78، اور یہ 6.66 یعنی 79% لگ بھگ مال جو ہے وہ بیوی اور بیٹیوں کو مل گیا، اور 21% جو بچا وہ چچاؤں کا ہوگا۔ آگے بات سمجھ۔ اب اگر بیٹی اکیلی ہے تو اسے ملے گا آدھا حصہ۔ ولی ابویہ، والدین کو کیا ملے گا؟ اگر باپ ایک آدمی کا انتقال ہو جائے ایسی حالت میں کہ اس کے ماں باپ موجود ہوں، بیوی بچے تو ہیں لیکن ساتھ میں ماں باپ بھی موجود ہیں، تو ماں باپ کو بھی اس کے مال میں سے میراث ملے گی، اور والدین کے لیے دونوں میں سے ہر ایک کو ملے گا 6واں حصہ۔ والدین میں سے ہر ایک کو ملے گا 6واں حصہ، باپ کو بھی 6واں حصہ ملے گا، ماں کو بھی 6واں حصہ ملے گا مرحوم کے مال میں سے، اگر مرحوم نے اولاد چھوڑی ہے، مرحوم نے اولاد چھوڑی ہے، یعنی مرنے والے کا انتقال ہوا، اس کی بیوی ہے، ایک بیٹا ہے یا 2 بیٹیاں ہیں یا ایک بیٹی ہے، کوئی بھی سنگل اولاد بھی اگر ہے تو باپ کو 6واں حصہ ملے گا۔ 6 حصے کا مطلب 16.5%، 16 بنتا ہے 6واں حصہ، تو 16% باپ کو ملے گا، 16 اس کی ماں کو ملے گا۔ اور اگر مرنے والے کی اولاد نہیں ہے، مرنے والے کی اولاد نہیں ہے تو بیوی کو 25% ملے گا، ماں کو 1/3 ملے گا، بیوی کو 25%، ماں کو 1/3، اور باقی سب کچھ باپ کو ملے گا۔ یہ تقسیم کا طریقہ ہے۔ اس کیس میں ایک آدمی کا انتقال ہوا، اس نے بیوی چھوڑی، اولاد نہیں ہے، اولاد نہیں ہے تو بیوی کو 25%، ماں کو 33%، اور باپ کو باقی بچا ہوا جو جتنا بچ گیا وہ سارا کا سارا باپ لے گا۔ تقریباً 1/3 33% ہوا، اور 1/4 جو ہے وہ 25% ہوا، تو کتنا ہو گیا 43، 53 اور 5 58% چلا گیا، 42% جو ہے وہ اس صورت میں باپ کو ملے گا۔ تو اس طرح سے اللہ پاک نے اولاد کے، بیوی کے، شوہر کے، ماں باپ کے حقوق متعین کر دیے ہیں۔ ان متعین کردہ حقوق کے اعتبار سے مرنے والے کے مال کو بانٹا جائے گا۔ یہ وہ علم ہے جو علم جو ہے امت میں
سنا سمجھا نہیں گیا ہے، جس سے بہت زیادہ بے توجہی اور لاپرواہی برتی جاتی ہے۔ علماء نے تو یہ لکھا ہے، ہمارے یہاں جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہے نا، وہ کیا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ باپ کا انتقال ہو گیا، جلدی سے میراث تقسیم کرو، جلدی سے کیا کرو، میراث تقسیم کرو، تو یہ بات شریعت کے ضابطے کے مطابق ہے یا شریعت کے ضابطے کے خلاف ہے؟ بولو، یہ بات شریعت کے موافق ہے یا شریعت کے خلاف ہے؟ بولو، موافق ہے نا؟ لیکن سماج کیا کہے گا؟ سماج کہے گا ارے ابھی تو باپ مرا ہی ہے اور انہوں نے پیسہ بانٹنا شروع کر دیا، میراث مال بانٹنا۔ کیا مال بانٹنا کون نہیں چاہتا؟ شریعت یہ چاہتی ہے کہ اس مال کو فوراً بانٹا جائے۔ کیوں بانٹا جائے؟ اس لیے کہ اب یہ مرنے والے کا نہیں ہے، اب جس کا ہے اس کو پہنچانا، یہ کیا ہے؟ یہی زندگی ہے نا کہ جس کا مال ہے اس کو پہنچا دو، جس کا حق ہے اس کو پہنچا دو۔ اگر نہیں پہنچائیں گے تو جب تک وہ مال انڈیوائیڈڈ رہے گا تو جو آدمی قابض ہے یا جس آدمی کے پاس پاور ہے، جو سپیریئر ہے، وہ گنہگار بنے گا حق مارنے کا، وہ گنہگار بنے گا حق مارنے کا، حق کو ضائع کرنے کا، کہ یہ آدمی اپنے بھائی کا، اپنی بہن کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے ماں باپ کا حق ضائع کر رہا ہے۔ کبھی کبھی بعض رشتہ دار یا بعض بھائی جنہیں میراث ملنے والی ہوتی ہے وہ کمزور ہوتے ہیں اور ہزاروں لاکھوں روپے جو ہے ان کو میراث میں ملنے والے ہوتے ہیں، لیکن بیچارے وہ مزدوری کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر انہیں ان کا حق مل جائے، صاحب 50 بیگھہ زمین باپ نے چھوڑی ہے نا، 5 بھائی ہیں، 10 بیگھہ زمین ملے گی تو آدمی آرام سے کھیتی کرے گا، ہے نا، اس سے اپنا گزر بسر کرے گا، بیچ کر کچھ کرے گا اور صاحب مال بن سکتا ہے، لیکن آدمی تقسیم نہیں کرتا۔ تو یہ خلاف شرع کلام، یہ کلام کیسا ہے؟ شریعت کے خلاف والا کلام ہے۔ چلیے مکان کی بات کر لیتے ہیں۔ باپ کا انتقال ہو گیا، ایک بڑا سا مکان ہے نا، اب کوئی ایک آدمی ایسا نہیں ہے ان میں سے کہ جو اس مکان کی ویلیو گن کر کے سب کو پیسہ دے دے۔ حصہ جب ہی مل سکتا ہے کہ جب کیا کیا جائے، مکان کو بیچا جائے۔ اب 2 آدمی کہہ رہے ہیں مکان بیچ دو اور 2 کہہ رہے ہیں نہیں، ابا کی یادگار ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابا کی یادگار ہے، اس کو نہیں بیچیں گے، اس کو نہیں بیچیں گے۔ تو یہ بات شریعت کے موافق ہے، شریعت کے خلاف ہے؟ یہ جملہ شریعت کو مدد کرتا ہے، حق والوں کا تعاون کرتا ہے، یا حق والوں کا حق ضائع کرتا ہے؟ ضائع کرتا ہے۔ یادگار یہ ہے کہ حق والوں کو حق دے دو، یہ سب سے بڑی یادگار ہے۔ اس مکان کو جب اس میں 2 بھائی، 3 بھائی، 4 بھائی، 5 بھائی مل کے نہیں رہ سکتے ہیں تو پھر اس کو بیچ کر اس کے پیسوں کا بٹوارا کرنا، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے؟ سب پالڑی میں مکان تھا اور جو ہے بیچ کر جوہا پورا جانا پڑا ان کو، لوگ کہیں گے، ایسا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے کہ پالڑی میں مکان تھا، اس کو بیچ کے کہاں جانا پڑا؟ جوہا پورا جانا پڑا، یہ تو غریب ہو گئے، ان کی تو عزت چلی گئی ہے نا، اور ان کا تو سارا باپ کا دبدبہ جو ہے انہوں نے کیا کر دیا؟ ختم کر دیا، باپ کی عزت انہوں نے کیا کر دی؟ ملیا میٹ کر دی۔ یہ سب جملے اور یہ ساری باتیں جو ہے یہ کیا ہے؟ خلاف شرع ہے۔ کہا یہ حق ہے، اس کو بیچو اور بیچ کر کے اس کی ویلیو حق والوں میں تقسیم کر دو، لو جی یہ تمہارے پیسے ہیں، اب اتنے میں تمہیں مکان آ جائے، مکان خرید لو، نہیں آئے تو کچھ جوڑ جاڑ کر جو کرنا ہے وہ اپنا کرو اور اپنا بساؤ۔ تو شریعت چاہتی ہے کہ فوراً حکم کیا ہے؟ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد جو پہلا کھانا آپ کرتے ہو، اس کے بعد جو آپ پہلا کھانا کرتے ہو وہ بھی
وہ بھی کس کے مال میں ہوتا ہے؟ میت کے مال میں ہوتا ہے. کہ وہ میت کے مال میں کیا جانے والا کھانا اگر اس کھانے کے لیے سارے لوگ متفق نہیں ہیں، سارے لوگ متفق نہیں ہیں کہ صاحب میں تو نہیں کرنا چاہتا یہ کھانا ہے نا، میں اس کھانے میں شریک نہیں ہوگا. کہ تو کون ہوتا ہے نا، باپ کا مال ہے، تیرا کیا ہے؟ ابھی ہم تو کھانا بھی کریں گے اور ہم تو جو ہے مہمانوں کو بھی بلائیں گے اور ہم تو یہ بھی خرچے کریں گے، وہ بھی خرچے کریں گے، اور خرچ کیے جاتے ہیں. بطور خاص اگر وارثوں میں کوئی نابالغ موجود ہو، وارثوں میں کوئی نابالغ موجود ہو تو نابالغ کی پرمیشن کو شریعت گرانٹی نہیں کرتی. شریعت اس کے ہاں بولنے کو ہاں سمجھتی ہی نہیں ہے. تو اس کے مال میں سے جو کچھ آپ استعمال کر رہے ہو یہ اب باپ کا مال نہیں ہے، یہ وارثوں کا مال ہے. اس وارثوں کے مال میں سے کچھ بھی ان کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں ہو سکتا ہے. یہ ضابطے ہیں شریعت کے. اچھا، اس کا فائدہ، اس کا نقصان نہ بانٹنے کا نقصان ہے یا بانٹنے کا نقصان؟ بانٹنے سے نقصان ہوگا یا نہ بانٹنے سے؟ نہ بانٹنے سے نقصان ہوگا. اور بانٹنے سے کیا ہوگا؟ بانٹنے سے فراوانی آئے گی، بانٹنے سے جو ہے خوشحالی آئے گی، بانٹنے سے محبتیں اور تعلقات باقی رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے میراث کے مسئلے کو بیان فرمانے کے بعد یہ فرمایا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب ایک آدمی جائے تو اس کا مال بہت سارے ہاتھوں میں جائے اور مال کی جو ہے تقسیم اور اس کا بٹوارا اوپر سے نیچے کی طرف ہوتا رہے تاکہ ہاتھ بدلتے رہے اور لوگ خوشحالی سے فائدہ اٹھا سکیں، لوگ خوشحال ہوں اور لوگ خوشحالی سے فائدہ اٹھا سکیں. تو یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جن کی وجہ سے ہمیں اس کو سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اس مضمون کو خوب پڑھنا چاہیے. چونکہ تھوڑا میتھمیٹکس بھی ہے اس میں، اس لیے بار بار سن کر سمجھ کر اور کچھ پریکٹیکل چیزیں دیکھ کر کرنے سے کچھ باتیں موٹی ہمیں یاد ہو جائے گی اور اس غلط فہمی میں سے کم مسلمان نکل سکتا ہے جو غلط فہمیاں میراث کے بارے میں، اولاد کو بانٹنے کے بارے میں، لڑکیوں کو بانٹنے کے بارے میں، بیوی اور ماں کو دینے کے بارے میں پائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم میراث کے مسائل کو سنیں، سمجھیں اور ہماری میراث وقت پر بانٹی جائے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین.